بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے ایک صوتی کتاب، چند تصویریں سیرت کے البم سے۔ یہ کتاب محترمی و مکرمی و مشفقی جناب خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ دسمبر 1997 میں شائع ہوئی تھی اور اس کا دوسرا ایڈیشن 2012 میں کتاب کے ناشر منشورات نے شائع کیا۔ اس ایڈیشن کے کل 56 صفحات ہیں۔ یہ صوتی کتاب ڈاکٹر منور احمد انیس کی آواز میں احسن علی UMT ریڈیو کے پروڈیوسر نے صدابند کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا آغاز عرض ناشر کے نام سے احمد رضا صاحب کی لکھی ہوئی تحریر سے ہوتا ہے۔ چند تصویریں سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے البم سے محترم خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت پسند کی جانے والی مقبول عام تحریر ہے۔ انہوں نے روایتی بیان سیرت سے ہٹ کر ایک منفرد انداز اختیار کیا اور دلنشیں پیرائے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت، اللہ کے بندوں تک اس کی بندگی کا پیغام پہنچانے کی سنت کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے حیات طیبہ کے چند مناظر کا انتخاب کر کے ان تصویروں سے سیرت کا جو مرقع تیار کیا وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ محترم خرم مراد کا ایک خواب تھا کہ دعوتی لٹریچر دیدہ زیب اور دلکش ہو، معیار میں بہترین سے کم نہ ہو بلکہ بہترین ہو، نگاہیں دیکھتے ہی متوجہ ہوں اور اسی کی ہو کر رہ جائیں۔ ان کی اشاعت بھی بڑے پیمانے پر ہو، ہر پڑھنے والے کے ہاتھ میں جائے۔ منشورات ان کے اس خواب کی تعبیر کا نام ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم دوسری کتب کے ساتھ ساتھ خود خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتب بھی اسی انداز میں پیش کریں۔ احمد رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ۔ جنوری 1982 میں پہلی جراحت قلب کے سنگین مرحلے سے گزرنے کے بعد مجھے اگست میں گلاسکو میں UK اسلامک مشن کی سالانہ کانفرنس میں اختتامی خطاب کی دعوت ملی۔ خطاب کا موضوع دعوت ہو، اس پر تو دل ٹکا ہوا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کس انداز میں ہو۔ رات کی تنہائی میں اپنے اس البم کا خیال آیا جس میں عرصے سے میں اپنے مطالعہ اور تجربات کے کیمرے سے کھینچی ہوئی دل پسند تصاویر ٹانکتا رہا ہوں۔ ان تصاویر میں سب سے زیادہ تصاویر اسوہ حسنہ کی ہیں، جو سر تا پا اسوہ دعوت ہی ہے۔ اگلے دن 8 گھنٹے کی مختصر سی تقریر ہو گئی۔ یہ کانفرنس کی اختتامی تقریر تھی۔ ایک محترم عالم دین مفتی مقبول احمد صاحب نے، جن کا تعلق تحریک اسلامی سے نہیں ہے، اس تقریر کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار یوں کیا، یعنی مشک کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے بازی لے جانے والے بازی لے جائیں۔ اس کے بعد جب اکتوبر 1983 میں اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے سالانہ اجتماع منعقدہ لاہور میں تقریر کی نوبت آئی تو میں نے اسوہ حسنہ کے عنوان سے اپنے البم کو ذرا اور کھول دیا۔ یہ تقریر ٹیپ سے نقل ہو کر ہم قدم لاہور میں چھپی۔ اس کے بعد حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان نے اس کو چھاپ کر بڑے پیمانے پر پھیلایا۔ تقریر کی زبان، ترتیب اور بیان سے دل مطمئن نہ تھا اور یہ خیال تھا کہ موقع ملے گا تو اس پر نظر ثانی کروں گا۔ مارچ 1986 میں کراچی کا سفر ہوا تو میرے عزیز بھائی شاہد ہاشمی نے اس پر نظر ثانی کا تقاضا کیا تاکہ اسلامی جمعیت طلباء اس کو چھاپ سکے۔ کراچی سے واپس آ کر نظر ثانی کرنے بیٹھا تو حسب معمول ایک نئی چیز تیار ہو گئی، وللہ الحمد۔ امید تو ہے کہ زیادہ مفید ہوگی اور اس سے زیادہ یہ کہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کرے گی اور آخرت میں نجات کے لیے ممد و معاون ہوگی۔ آج اس ملت مسلمہ کی زندگی کا احیاء
اور تحریک اسلامی کے لیے فتح میری رائے میں اسی دعوت کو اسی انداز میں لے کر کھڑے ہو جانے پر منحصر ہے، جس کی جھلک ہمیں اسوہ حسنہ کی ان چند تصاویر میں ملتی ہے۔ دعوت کے لیے لگن، جواب دہی کا احساس، مخلوق خدا سے محبت، سادہ زندگی، بندگی رب اور قسط و انصاف کا پیغام، ان چیزوں ہی میں وہ سب کچھ پوشیدہ ہے جس کی ہم کو تمنا ہے۔ اگر یہ مختصر سا کتابچہ نوجوانوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں ان چیزوں کی طلب اور شوق پیدا کر دے، ان کے دلوں میں یہ روشنی کر دے، تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا۔ خرم مراد، لیسٹر، انگلستان، 4 رمضان المبارک 1406 ہجرہ، 31 مئی 1986۔ چند تصویریں۔ میرے پاس ایک بڑا پیارا سا البم ہے۔ بات یہ ہے کہ میری نظر کسی بہت خوبصورت تصویر پر پڑتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اپنے پاس رکھنے کی خاطر میں اسے اپنے البم میں لگا لیتا ہوں۔ ایسی خوبصورت تصویریں، حسینوں کی تصویریں بہت دنوں سے جمع کر رہا ہوں، اور اب تک میرے اس البم میں میری پسند کے حسن و جمال کے بے شمار مرقع آویزاں ہو چکے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ آج یہ البم کھول کر چند تصویریں آپ کو بھی دکھاؤں اور آپ کے لیے بھی لذت نگاہ کا سامان کروں۔ شاید کہ یہ دلربا تصویریں آپ کی نگاہوں میں سما جائیں، آپ کا دل ان کے حسن و جمال کا اسیر ہو جائے، ان میں اٹک کر رہ جائے، آپ کی نظر ان پر جم جائے اور آپ ان کو میرے البم سے حاصل کر کے اپنے دل میں سجا لیں۔ پھر یہ آپ کے بھی دل میں اتر کر بسیرا کر لیں، نقش ہو جائیں۔ آپ جب جھانک کر دیکھیں اور خود اپنے سے بھی قریب ہوں تو ان کو قریب پائیں، اور جب چاہیں ان سے لذت نظارہ اور عشرت قلب کا سامان کریں۔ کیا عجب کہ ان کو دیکھتے دیکھتے، ان سے محبت کرتے کرتے آپ خود بھی ان حسین پیکروں کے سانچہ میں ڈھلنا شروع ہو جائیں جن کی عکاسی یہ تصویریں کرتی ہیں۔ اگر یہ تصویریں آپ کو پسند آ جائیں تو شوق سے آپ کی نظر ہیں، آپ ان کو سینے سے لگائیں، دل میں بٹھائیں، اپنے البم میں سجائیں۔ آپ کو دے دینے سے میرے پاس کوئی کمی نہ ہوگی، نہ میرا البم خالی ہوگا۔ آپ کو لینے کے لیے کسی مشینی کیمرے کی ضرورت پڑے گی، نہ فلم اور پلیٹ کی۔ بس آپ کی آنکھ کا کیمرہ اور دل کی فلم کافی ہوگی۔ یہ تصویریں ہیں ہی کچھ ایسے نرالے انداز کی، ہر چیز نرالی۔ میرا یہ البم بڑا انوکھا اور نرالا البم ہے، عام البموں سے بالکل مختلف۔ اس میں دبیز اور خوبصورت اوراق نہیں ہیں، نہ اس کی کوئی مزین جلد ہے۔ یہ کوئی ساکت اور بے جان البم بھی نہیں ہے، یہ ایک مسلسل متحرک البم ہے۔ کسی لمحہ نہ جامد ہوتا ہے نہ سرد پڑتا ہے۔ اس میں تصویریں گرمی نفس اور سوزش جذبات سے چسپاں کی جاتی ہیں، زندگی کی دھڑکنوں کے فریم میں آویزاں ہوتی ہیں، گردش خون سے اس کے اوراق الٹتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا نرالا البم کون سا البم ہو سکتا ہے؟ یہ البم میرا دل ہے، میری ساری ذات کا مرکز۔ رگ و ریشہ میں ہر چیز یہیں سے پمپ ہوتی ہے، محبت ہو یا نفرت، عزم ہو یا پست ہمتی، اس کے اوراق انگنت ہیں اور اس کا مقدر دوام خلود ہے۔ وہ حسن و جمال بھی بڑے نرالے انداز کا ہے جس کو ان تصویروں نے محفوظ کر لیا ہے، اور تصویریں خود بھی نرالی ہیں۔ ویسے اس دنیا میں حسن اور خوبصورتی کی کیا کمی؟ اس کا بنانے والا رحمان ہے، رحیم ہے، جمیل ہے، مصبر ہے۔ پتھر کی رنگ برنگی اور کوتا و بالا چٹانوں کو دیکھیے، کھلتے مہکتے پھولوں اور پتیوں کی بہاروں پر نظر ڈالیے، آسمان پر جڑے ہوئے جگمگاتے ستاروں کی طرف نگاہ کیجیے، زمین کے وسیع و مرصع فرش پر چلیے،
فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں اور زمین پر چلنے والے جانوروں پر نگاہ ڈالیے، اس نے ہر جگہ حسن و جمال سمو دیا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے اور بڑی فیاضی سے بنایا ہے، ہر سو حسن پھیلا دیا ہے، جدھر نگاہ کیجیے حسن و جمال کا پیکر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیا چیز سب سے زیادہ حسین اور دلربا لگتی ہے، جس پر نگاہ پڑے تو ہٹنے کا نام نہ لے، دل آ جائے تو دل سے اتر کر نہ دے۔ مجھے تو سب سے زیادہ خوبصورت اچھا انسان لگتا ہے، اس کا اچھا کردار اور اچھا اسوہ لگتا ہے۔ اس حسن کی رعنائی اور دلربائی کے کیا کہنے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس سے زیادہ حسین اور کون ہوگا، اور اس کی تصویر سے زیادہ خوبصورت اور کس کی تصویر ہوگی، جس سے بہتر انسان پر نہ آج تک آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین نے اس کے لیے نگاہوں کو فرش راہ کیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ اپنے کمال میں انتہائی بلندی تک پہنچ گئے، ان کے جمال کی جگمگاہٹ سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، ان کی ہر خصلت حسن کا پیکر بن گئی۔ ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجو۔ حسن و جمال کا نرالاپن تو آپ نے دیکھا، اب ذرا تصویروں کا نرالاپن ملاحظہ کیجیے۔ جس زمانے کی تصویریں میں آج آپ کو دکھانے چلا ہوں، اس زمانے میں کیمرہ نہ ہوتا تھا، کاغذ اور پتھر پر ہاتھ سے نقاشی ہوتی تھی۔ اب تو کیمرہ اور ویڈیو کیمرہ بھی آ گیا ہے۔ اس زمانے میں یہ مشینی آلات ہوتے بھی تو جو تصویریں وہ محفوظ کرتے، ان کا حسن و جمال اس طرح میرے دل و نگاہ میں نہ سماتا۔ کیمرے کی تصویر، ایک ساکت اور بے جان تصویر سے میں کیا دل لگاتا۔ مووی کیمرے کی تصویر متحرک تو ہوتی، کوئی چلتا پھرتا اور بات چیت کرتا تو دکھائی دیتا، لیکن گویا کہ کٹھ پتلی حرکت کر رہی ہے، جذبات اور تاثر کی حرارت سے بالکل خالی۔ میرے دل کے البم میں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ الفاظ سے کھینچی گئی ہیں۔ میں نے جو تصویریں خود کھینچ کر اپنے البم میں لگائی ہیں وہ میری نگاہ کی عکاسی کی مرہون منت ہیں، لیکن جو تصویریں میں آپ کو دکھانے چلا ہوں ان کی نقاشی اس پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کی ہے، اپنے زندہ اور خوبصورت الفاظ میں۔ لفظوں کی تصویر کی بات ہی اور ہے، نگاہوں کے سامنے بھی عیاں ہوتی ہے، دل میں بھی اتر جاتی ہے، جذبات کو بھی مرتعش کر دیتی ہے، دل کی دھڑکن کو بھی بڑھا دیتی ہے، خون میں حرارت اور قلب میں اطمینان بھی پیدا کرتی ہے۔ ایسی تصویر سے زیادہ دلکش اور دل نشیں، پرکشش اور تاثر و تاثیر سے لبریز تصویر اور کون سی ہو سکتی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ مجھے یہ تصویریں بہت پیاری لگتی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ میری آرزو اور خواہش ہے کہ آپ کو بھی اس طرح ان سے محبت ہو جائے، بلکہ میری محبت سے زیادہ اور ہمیشہ رہے۔ محبت ہی زمان و مکان کے فاصلے مٹا کر محبوب سے قریب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو مجسم محبت و رحمت تھے اور جن کی چند تصاویر آج میں آپ کی نظر کرنے چلا ہوں، انہوں نے خود ہی یہ خوشخبری دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دل میں ایک خلش تھی، وہ بیان کی۔ یہ خلش ہم سب کے دل میں ہے، مگر اب پوچھنے کا موقع تو نہیں۔ اس شخص نے گویا ہم سب کی طرف سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے لوگوں سے محبت کی لیکن ان تک نہ پہنچ سکا، نہ صحبت ملی، نہ ملاقات ہوئی، نہ عمل میں ان کے قریب پہنچے، فاصلے زمان کے بھی رہے، مکان کے بھی اور علم و عمل کے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس نے محبت کی، بخاری مسلم۔ یہ ساتھ اور قرب اس دنیا میں تو ہے ہی، اور اگر آپ کو شبہ ہو تو محبت کر کے دیکھ لیجئے کہ زمانہ اور فاصلے کا بعد کس طرح مٹ جاتا ہے، لیکن اس دنیا، آنے والی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ساتھی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک اور شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ تو رہے ہو لیکن اس کے لیے تیاری بھی کی ہے؟ بولا، تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی، لیکن بس اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ بتائیے، اس سے زیادہ خوشی اور شادمانی کا سامان اور کس بات میں ہو سکتا ہے؟ خود اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لوگوں نے یہ خوشخبری سنی تو ایسے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد کسی بات سے نہ ہوئے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ اب ہمارے زمانے میں تو ہم جیسے درماندہ و عاجز، ناقص و ناکارہ انسانوں کے لیے جو آخرت کی تیاری میں بالکل ہی پیچھے رہ گئے ہوں، تسلی و اطمینان اور مسرت و خاموشی کا سامان باقی اس بات سے بڑھ کر اور کس بات میں ہو سکتا ہے؟ پس محبت کریں تو اللہ کا بھی ساتھ ملے گا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور ان دونوں کے سارے چاہنے والوں کا بھی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی تصویر ہمارے پاس ہے، پوری زندگی کی تصویر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اسوہ کی ایک ایک اور اس کے ایک ایک نقش سے محبت کرنے لگیں، اس پر اپنی نگاہیں جما لیں، اسے اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس جیسا بننے کی کوشش میں بھی لگ جائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس خوشخبری کے مستحق نہ قرار پائیں۔ اگرچہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کی چاپ سن سکیں گے، اور آخرت میں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سعادت سے سرفراز ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات ضرور ہے، جو تصویریں میں آپ کو دکھانے چلا ہوں ان کو دیکھنے میں صرف لطف و لذت نہیں، درد و غم کی لہریں بھی ہیں۔ یہ لہریں میرے دل کے اندر اٹھتی ہیں اور ان کی کسک آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ درد اور کسک کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک طرف ان تصویروں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہوں، اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ان دونوں میں اتنا نمایاں تفاوت بلکہ تضاد محسوس ہوتا ہے کہ بے اختیار میرا دل غم و اندوہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ غم و اندوہ اس بات کا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل محبت سے خالی ہو، جبھی تو میں ان تصویروں کے حسن و جمال سے آنکھیں بند کر کے نامعلوم کن راہوں پر دوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس انسان کے قرب سے محروم ہو جاؤں، دور کر دیا جاؤں، جس سے محبت کا مجھے دعویٰ ہے اور جس کے پیچھے چلنے کی آرزو میرے دل میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان تصویروں کے ساتھ یہ درد و غم بھی آپ کی نظر کر دوں۔ آپ تصویریں لے کر جائیں تو یہ درد و غم بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ شاید کہیں کہ درد و غم تو کوئی تحفہ نہ ہوا۔ تحفہ تو وہ ہے کہ جو خوشی اور مسرت کو ساتھ لائے، لیکن جس غم کی کسک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں اتنی بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج آپ کو یہ غم لگ گیا تو آج بھی اور کل بھی ہر اندیشہ اور خوف سے اور ہر حسرت اور غم سے نجات پا جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غم و حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ کی بشارت آپ کے حق میں پوری ہوگی اور آپ اس مقام عالی پر پہنچ جانے کے مستحق بن جائیں گے جو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مقام ہے۔ آپ ان تصویروں کو اس طرح دیکھیں کہ آپ ان کی دلکشی، دلربائی سے بھی لطف اندوز ہوں، آپ کے دل میں ان سے محبت بھی پیدا ہو،
ساتھ ہی یہ آپ کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بھی بن جائیں، اور ایک آئینہ بھی، جس میں جھانک کر آپ یہ دیکھ سکیں کہ خود آپ کا پیکر، آپ کی زندگی، آپ کے لمحات، آپ کے شب و روز، آپ کی تصویریں اس سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں۔ تصویر دعوت۔ تصویر کس طرح بنتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے نقطے انگنت تعداد میں ایک خاص ترتیب سے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک واضح تصویر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت ساری انگنت تصویروں کو تیزی کے ساتھ حرکت میں لایا جائے تو وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک متحرک تصویر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری تصویروں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا تو اس ترتیب سے رکھا جس ترتیب سے ان کے ساتھیوں نے رکھا، ان کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھتا چلا گیا تو سب سے زیادہ واضح اور متحرک تصویر ایک ہی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اپنے رب کے بھیجے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دعوت تھی۔ اس دعوت اور پیغام کو پہنچانا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جس لمحہ غار حرا میں خدا کی وحی اور ہدایت کی پہلی کرن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چھوا، اس لمحے سے لے کر زندگی کے آخری لمحہ تک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی اور الرفیق الاعلیٰ کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسالت و دعوت کی تصویر ہے۔ ہر لمحہ یہی دھن ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کا احساس ہے، اسی کے لیے شب و روز وقف ہیں، اسی کے لیے تگ و دو ہے، اسی کے لیے میل جول ہے، اسی کے لیے جد و جہد ہے۔ اسوہ حسنہ کا نام آتا ہے تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ بالعموم ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے انداز کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے کس طرح تھے۔ اس سے زیادہ کچھ سوچتے ہیں، اگرچہ کم ہی سوچتے ہیں، تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ لیکن اسوہ حسنہ کا نام سن کر جو تصویریں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، کم از کم اس حیثیت سے نہیں آتی کہ ان جیسا ہمیں بھی بننا ہے۔ وہ تصویریں مکہ کی گلیوں میں تگ و دو کی، کوہ صفا سے پکار کی، عکاظ کے میلوں میں گشت کی، طائف کی وادیوں میں آبلہ پائی کی، بدر و حنین اور احد و حدیبیہ کے کارزار کی تصویریں ہیں۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کی تصویریں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں سے ہر تصویر خوبصورت ہے، ہمارے لیے اہم ہے، لیکن کہا تو یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، الاحزاب، بے شک تمہارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر غور کیجئے تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اگرچہ ہر تصویر اسوہ اہم ہے، لیکن ساری زندگی کی ایک تصویر سب سے نمایاں تصویر بنتی ہے۔ وہ تصویر اسوہ رسالت کی ہے، وہ اسوہ دعوت کی ہے، وہ اسوہ انداز و تبشیر کی ہے، وہ اسوہ تلاوت آیات کی ہے، وہ اسوہ تعلیم کتاب و حکمت کی ہے، وہ اسوہ تزکیہ نفوس کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انہی تصاویر کا عکس ہے۔ ہم کو یقیناً کپڑے اسی طرح پہننے چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمارے کھانے پینے، سونے جاگنے اور چلنے پھرنے کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے مطابق ہونا چاہیے۔
لیکن اگر ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دعوت اور رسالت کی تصویر نہ بنی تو ہم صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ ہوں گے۔ اب شاید آپ یہ سمجھ سکیں کہ میں نے ان تصاویر کو آپ کے لیے کیوں منتخب کیا۔ آئیے اب میں آپ کو اپنا البم کھول کر دکھاؤں۔ ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ پہلی تصویر، چشم گریاں۔ یہ پہلی تصویر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے محفوظ کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ میں نے حیرت اور ادب سے پوچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے یہ قرآن سنوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ میں اس سورت پہ آیا، اس کے معنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ آواز آئی، عبداللہ اب بس کرو۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بخاری مسلم۔ اس تصویر کو دیکھیے اور ذرا غور سے دیکھیے، یہ کس ذمہ داری اور جواب دہی کا اتنا گہرا اور شدید احساس ہے کہ جس نے دل کو پگھلا دیا ہے اور آنکھوں کو نمناک کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کے بندوں کے سامنے سچائی اور حق کی ادائیگی دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری دعوت کی ذمہ داری ہے۔ یہ شدت اس احساس کی ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی گواہی دینے کی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کیسا دل کو کھینچنے والا محبت و خشیت کا امتزاج ہے۔ مخلوق خداوندی کے لیے رحمت، شفقت دیکھیے جو قلب میں موجزن ہے۔ کلام ربانی پر کیسا یقین ہے کہ اس کی بارش کے چند قطرے برسے اور ایسا تموج پیدا ہوا کہ ساری محبت و خشیت اور رحمت آنکھوں میں آیا اور رواں ہو گئی۔ اس تصویر پر بے اختیار پیار کیوں نہ آئے؟ اب ذرا اس تصویر کے آئینے میں اپنے کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان آپ اپنی قوم کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے ہی ایک امت بنائے گئے ہیں۔ یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے آپ مجتمع ہوئے ہیں۔ رات دن آپ کی زبانوں پر نفاذ شریعت، اسلامی نظام، اقامت دین، حاکمیت الہی، شہادت حق کے الفاظ رہتے ہیں۔ سچ بتائیں، رات کی تاریکی اور تنہائی ہو یا دن کا اجالا، اب تک ایسا کتنی بار ہوا کہ آپ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی ہوں؟ یہ سوچ کر کہ آپ کے چاروں طرف بسنے والے انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حق کی گواہی دی ہے، اسی طرح آپ سارے مسلمانوں کے سامنے دینے کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اسی طرح آپ بھی ہوں گے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے اسکول اور کالج، اپنے محلہ اور دفتر، اپنے شہر اور ملک میں بسنے والے اور گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دی یا نہیں؟ آپ سچے گواہ تھے یا جھوٹے؟ آپ ہوشیار تھے یا اپنی گواہی کی ذمہ داری سے غفلت میں ہی زندگی گزارتے رہے؟ آپ کو ان سب انسانوں کا درد اور غم تھا یا صرف
اپنی دنیا بنانے یا اپنی نجات کی فکر تھی۔ کیا یہ سب سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تصویر ہے یہ آپ کے دل میں نہیں اتری۔ ابھی آپ کے دل میں وہ جذب دروں اور اپنے رب اور اس کی مخلوق سے وہ محبت نہیں پیدا ہوئی جس کے بغیر آپ کی زندگی حسن و خوبی سے محروم رہے گی۔ آپ تقریریں کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، نعرے لگا لیں، جلسے کر لیں، لیکن جب تک کہ جذب دروں، یہ محبت، اپنے مقصد کا یہ عشق آپ کے دل میں پیوست نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تصویر دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لرز اٹھیں، کانپ جائیں، رو پڑیں جب یہ سوچیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے رب سے غافل اور بے نیاز ہے، اپنے رب کی راہ پر نہیں چل رہا، اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں آپ سے آپ کا رب پوچھے گا اور آپ کو اس کی گمراہی کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اس کے اپنے رب سے دور رہنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ جان پرسوز۔ اب دوسری تصویر دیکھیے، یہ تصویر کسی انسان نے نہیں کھینچی ہے بلکہ اس نے کھینچی ہے جو المصور ہے اور جس کے کمال عکاسی پر ساری کائنات گواہ ہے۔ شاید اس فکر و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایک رنگ یہ دیکھیے، اپنی سچائی اور صداقت پر یقین ہے، ایسا یقین جیسے کہ روز روشن میں ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہے وہ نبی کے لیے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے۔ اس یقین کے مقابلے میں انکار ہے، بار بار انکار ہے، تکذیب پر اصرار ہے۔ جو شخص دن کے وقت کہے کہ لوگوں یہ دن ہے اور لوگ ماننے سے انکار کر دیں، جھٹلائیں اور اصرار کریں کہ وہ جھوٹا ہے، اپنے دل سے گھڑ کر کہہ رہا ہے کہ یہ دن کا وقت ہے اور سورج آسمان پر چمک رہا ہے، اس کا دل جس طرح گھٹ رہا ہے ذرا اس کا کچھ اندازہ کیجیے۔ پھر انکار و تکذیب ہی نہیں ہے بلکہ مذاق ہے، استہزاء ہے اور اس سے آگے بڑھ کر مخالفت ہے، عناد ہے اور ظلم و ستم ہے۔ سوچئے کہ اس کے دل پر کیا گزری ہے اور المصور کے الفاظ اس کیفیت کی کتنی صحیح عکاسی کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلآویز ایک اور نقش یہ ہے، تکذیب و عناد پر دل کا گھٹنا، جان کا ہلاک ہونا تو بالکل فطری ہے، ہر انسان اس کا شکار ہوگا۔ جس بات کا چشم تصور کے لیے احاطہ کرنا ہی مشکل ہے اور جس کو المصور کی تصویر ہماری نظروں کے سامنے عیاں کر رہی ہے وہ اس سے بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے۔ ساری تکذیب و عناد کے باوجود دل میں غصہ نہیں ہے، تباہی و بربادی کی تمنا نہیں ہے، بلکہ خیرخواہی اور صرف خیرخواہی، محبت اور صرف محبت ہے، اور صرف ایک دھن ہے، ایک ہی شوق ہے، ایک ہی غم ہے، ایک ہی سوز ہے۔ ایسا کیسے ہو کہ یہ لوگ ایمان کی راہ پر آ جائیں، خدا کے غضب اور اس کی آگ سے بچ جائیں، اس کی جنت میں پہنچ جائیں، اس دنیا میں قسط و انصاف کی نعمت سے نوازے جائیں۔ شوق، فکر اور غم کے رنگوں کا یہ بڑا دلآویز امتزاج ہے، اسی میں وہ جان گھلا رہا ہے، اسی میں اس کا دم گھٹ رہا ہے، اسی میں وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ سوز و غم صرف اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، جان صرف اس لیے نہیں گھل رہی کہ سچی ہدایت کا انکار ہے، دھن صرف اس بات کی نہیں کہ لوگ کسی طرح میرے اوپر اعتماد کر لیں اور میری بات پر ایمان لے آئیں، بلکہ سوز اور درد اس کا ہے کہ لوگ پروانہ وار آگ کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں۔ مزید ستم یہ کہ اس پر راضی ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ کیا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہیں۔ البقرہ آیت 175۔ ایک طرف رب اور اس کی مخلوق کی محبت ہے، اپنی فطرت سراپا رحمت ہے کہ ہیں ہی رحمت للعالمین۔
دوسری طرف جن سے محبت ہے وہ محبوب حقیقی سے اور بھاگ رہے ہیں اور ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا ایسے دل کی کیفیت کا اندازہ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی عکاسی یوں فرمائی ہے: میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب سارا گرد و پیش روشن ہو گیا تو کیڑے اور پروانے آگ میں گرنے لگے۔ اب ایک شخص ہے کہ ان کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں پر غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آگ میں گر رہے ہیں۔ اس طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ بخاری و مسلم۔ اب اس تصویر کے آئینے میں ذرا اپنا سراپا دیکھیے۔ کیا آپ کو اپنے پیغام پر اتنا ہی یقین ہے کہ لوگ انکار کریں تو آپ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو؟ کیا خدا کے بندوں کی محبت اتنی ہی شدید ہے کہ آپ کے دل میں مایوسی، انتقام، غصہ اور نفرت کی بجائے بس ان کو ہدایت پر لانے کی فکر ہو اور شوق غالب ہے؟ کیا لوگوں کو گمراہی میں دیکھ کر آپ کا دل اس طرح کڑتا ہے اور سوز و غم میں مبتلا ہوتا ہے جتنا اپنے کسی پیارے کو آگ میں جلتا دیکھ کر ہوتا ہے؟ آخر ان لوگوں میں آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، رشتہ دار، اقربا، دوست، احباب، ساتھ پڑھنے والے اور کام کرنے والے سبھی ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں اور فکریں، مالی تفکرات، جن سے محبت ہے، ان کی دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں ہم کو پریشان کرتی ہیں اور ہلاک کرتی ہیں۔ کس طرح کرتی ہیں اس کا ہم سب کو تجربہ ہے۔ کیا دعوت کی فکر، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی دھن، بھٹکتے انسانوں کو آگ سے بچا کر جنت تک پہنچانے کی تڑپ، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ آپ کے دل کو بے چین اور مضطرب رکھتی ہے؟ کیا لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگ میں گرے پڑ رہے ہیں اور ان پر گمراہی کے فتوے صادر کرنے کی بجائے ہمیں کسی طرح کمر سے پکڑ کر ان کو اس ہولناک انجام سے بچانا ہے؟ یقین جانیے کہ جب تک کسی نہ کسی درجے میں لعلک باخع نفسک کی اس تصویر کا رنگ و نقش ہماری زندگی میں نہ اترے گا، اس وقت تک ہم اس کام کو کرنے بلکہ اس کا نام لینے کے بھی اہل نہ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ تیسری تصویر، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت۔ اب یہ تیسری تصویر دیکھیے، یہ جو حسین اور روح افزا منظر دکھا رہی ہے وہ نتیجہ ہے اس حسن و جمال کا جس کا نظارہ آپ نے پہلی دو تصویروں میں کیا۔ وہ دو تصویریں نہ ہوتیں تو یہ تیسری تصویر وجود میں ہی نہ آتی۔ عرفات کا وسیع و عریض میدان ہے، بے شمار لوگ جمع ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ یہ سارے لوگ عرب کے گوشے گوشے سے آئے ہیں، یہ اس پکار کے جواب میں آئے ہیں جو سلسلہ رشد و ہدایت کے امام عالی مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی تھی، اور جس پکار کو ان کے فرزند اور اس سلسلے کے آخری امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، عرب کے ہر کونے تک پہنچایا، گرد و پیش کی ساری دنیا کو سنایا اور رہتی دنیا تک انسانوں کو پہنچانے کا انتظام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، اپنی امت کو آخری ہدایات دے رہے ہیں۔ تقریر کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو ان ہزار لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، کل خدا کے ہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگو ذرا مجھے بتاؤ کہ اس وقت تم کیا کہو گے؟ ہزاروں کے مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کا کام پورا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت الہی کو کما حق ہم تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ کی انگلی کو بلند کیا، کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے، کبھی مجمع کی طرف جھکاتے اور فرمایا، اللہم
اشہدو، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہدو، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہدو، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ ابو داؤد و مسلم۔ کون ہے جو اس طرح انسانوں اور خدا کو اپنے فرض کی تکمیل پر گواہ بنا سکتا ہے؟ یہ تصویر کیا ہے؟ آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام کے ہی علم بردار ہیں۔ اس دعوت کو آپ نے پوری زندگی کا مقصد قرار دیا ہے۔ آپ کے شب و روز اسی مقصد کی خاطر گزرتے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ شکوہ بھی ہے کہ اتنے برس ہو گئے اور لوگ ہماری بات سن کر نہیں دیتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ عالم انسانیت کو نہیں، اپنے گرد و پیش میں بسنے والے غیر مسلموں کو نہیں، اپنے ملک کو نہیں، اپنے شہر کو بھی نہیں، صرف اپنے محلہ یا اپنے خاندان کو جمع کر کے یہ گواہی لیں کہ کیا میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، نصیحت کا حق پورا کر دیا؟ کیا خدا کے ہاں تم یہ کہنے کو تیار ہو گئے اور وہ یہ کہیں کہ ہاں تم نے پہنچا دیا؟ یہ پہنچانے کی ذمہ داری یعنی ابلاغ، یہ بلانے کی ذمہ داری یعنی دعوت، یہ گواہی کی ذمہ داری یعنی شہادت آپ پر اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی آتی ہے، اپنے خاندان والوں کے حوالے سے بھی، محلہ میں رہنے والوں کے حوالے سے بھی، اسکول، کالج، دفتر، کارخانے میں ساتھیوں اور ملاقاتیوں کے حوالے سے بھی، اور سچ پوچھیے تو ہر انسان کے حوالے سے بھی جو آپ تک آتا ہے یا آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ ہدایت سے محروم ہے اور شفا کا محتاج ہے۔ ان میں سے ہر ایک آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں اندھیرے میں تھا اور تمہارے پاس روشنی تھی، میں بھٹک رہا تھا اور تمہارے پاس راہ کی خبر تھی، پھر تم کیا کر رہے تھے؟ اگر آج میں خدا کے ہاں ہلاکت سے دوچار ہوں تو کیا تم اس کی ذمہ داری سے بچ سکتے ہو؟ ان تینوں تصویروں سے اسوہ دعوت کے جو نقوش ابھر کر سامنے آتے ہیں اور جن کو آپ کو اپنی زندگی میں سمونا ہے وہ واضح ہیں۔ دعوت اور مقام دعوت کی ذمہ داری کا شدید احساس، زندگی میں سب سے بڑھ کر یہ دھن اور فکر کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، ہمہ وقت احتساب کہ جن اللہ کے بندوں سے ہمارا کسی طرح کا بھی تعلق ہے، کیا وہ اللہ کے سامنے یہ گواہی دے سکیں گے کہ ہم نے ان کی خیر خواہی، بھلائی، نصیحت اور ان تک اللہ کی امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ میرے اس البم کے کئی حصے ہیں اور میں نے ساری تصویروں کو ایک قرینہ اور ترتیب سے رکھا ہوا ہے۔ اب میں چوتھی تصویر آپ کو ایک دوسرے حصے سے دکھاؤں گا۔ یہ تصویر مجھے بہت پسند ہے، اس کو بار بار دیکھا کرتا ہوں، نہ معلوم کب سے اپنے دوستوں کو دکھا رہا ہوں۔ اگر پہلی تصویریں اس پیکر جمیل کی تھیں کہ جو دعوت کے حوالے سے حسین تھا، تو یہ تصویر اس حسن و جمال کو جلوہ گر کرتی ہے جو دعوت کے مخاطبین کے حوالے سے تھا۔ چوتھی تصویر، زخم کھا کر پھول برسائے۔ یہ کار دعوت و نبوت کا 10واں سال ہے۔ 10 سال کی محنت کے بعد بھی مکہ کے سردار اور عوام اس بات کے لیے تیار نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کریں اور مکہ کو دعوت الہی کا مرکز بنا دیں، بلکہ اب تو وہ داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دینے کا سوچ رہے ہیں۔ شفیق چچا ابو طالب کا سہارا تھا، وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ 25 سالہ رفاقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب کدھر کا رخ کریں؟ مکہ نے اپنے بہترین ہیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے ہیں، لیکن اب تو اس مسکن کی تلاش ہے جہاں خدا واحد کی بندگی کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہو اور ساری دنیا پر اس کے خالق کی حکومت قائم کرنے کا سامان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سوچتے ہیں اور وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مکہ سے قریب یہی شہر ہے، زمین زرخیز، پانی وافر، باغات سے مالا مال، شاید کہ وہاں کے سردار اور امراء اس دعوت کو قبول کر لیں۔
رستہ دشوار گزار پہاڑیوں اور وادیوں سے بھرا ہوا ہے۔ گرمی کا موسم ہے اور وہ بھی عرب کی تپتی ہوئی گرمی۔ 50 سال کی عمر ہے، جوانی کا زمانہ نہیں کہ دشوار سفر آسان ہو جائے۔ سفر کے لیے سواری کا بندوبست بھی اب ممکن نہیں کہ ساری دولت کار دعوت میں صرف ہو چکی ہے۔ چنانچہ پیادہ پا 2 چپلوں پر سارا راستہ طے ہو رہا ہے۔ ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، منہ بولے بیٹے اور راہ حق کے نوجوان ساتھی۔ طائف پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے 3 سرداروں عبد یا لیل، مسعود اور حبیب کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں۔ 10 سال مکہ میں ٹھکرائے جانے کے بعد جو امیدیں طائف سے ہو سکتی تھیں وہ چکنا چور ہو جاتی ہیں جب عمارت و دولت اور اقتدار و کبر کے نشے میں چور یہ 3 سردار بھی اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کے جواب سننے کے لائق ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے پہلا تیر یہ تھا، اللہ کو تمہارے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا کہ جسے سواری کے لیے گدھا تک میسر نہیں۔ دوسرے نے اپنا سیاسی نظریہ پیش کیا، کعبہ کے پردے تار تار ہو جاتے اگر اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہوتا۔ تیسرے نے منطق چھانٹی، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو میں اس کا مستحق نہیں کہ تم سے بات کروں، اور اگر نہیں ہو تو میری ذلت ہے کہ کسی جھوٹے سے بات کروں۔ زخمی دل کے ساتھ سرداروں کی محفل سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں تو طائف کے سردار شہر کے لچے لفنگے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں، تاک تاک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں اور ایڑیوں پر پتھر مارتے ہیں۔ جب چوٹوں کی تکلیف سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ 2 میل کے راستے پر اسی طرح سنگباری کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور اور لہو لہان ہو جاتے ہیں اور بالآخر طائف کی بستی سے نکل کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ اب ذرا یہ منظر دیکھیے، کس کا دل ہے کہ شک نہ ہو جائے؟ زخموں سے گھٹنے چور ہو گئے، پنڈلیاں گھاؤ ہو گئیں، کپڑے لال ہو گئے۔ نو عمر رفیق زید رضی اللہ عنہ نے سڑک سے بے ہوشی کی حالت میں جس طرح بن پڑا اٹھایا، پانی کے کسی گڑھے کے کنارے لایا، جوتیاں اتارنی چاہیں تو خون کے گوند سے وہ تلوے کے ساتھ اس طرح چپک گئی تھیں کہ ان کا چھڑانا دشوار تھا۔ بہوالا مناظر احسن گیلانی النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 58۔ یہ کیسا دن ہے جو سب کے لیے تھا اور سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ کیسا دردناک نظارہ ہے، اس کو سب واپس کر رہے تھے۔ بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی کہ انہوں نے جو پیش کیا تھا اس کو صرف رد کر دیا، بلکہ آگ میں پھاندنے والوں کی جو کمریں پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا وہی کمر کے بل گرا جاتا تھا۔ گیلانی النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 58۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا، تیری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچیں مگر سب سے بڑھ کر سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں عبد یا لیل کے سامنے دعوت رکھی اور اس نے رد کر دیا۔ بہاوالہ نعیم صدیقی، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 196، بہاوالہ المواہب الدنیا۔ امیدوں کے ساتھ طائف کا سفر، ٹوٹا ہوا دل، زخموں سے چور، زندگی کا سب سے سخت دن، یہ سارے مناظر نگاہوں میں رکھیے اور اب دیکھیے زبان پر الفاظ کیا ہیں۔ الہی، اپنی بے زوری و بے بسی اور بے سر و سامانی کا شکوہ تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ دیکھ، انسانوں میں ہلکا کیا گیا، لوگوں میں یہ کیسی سکی ہو رہی ہے۔ اے سارے مہربانوں میں سے سب سے مہربان، میری سن،
درماندہ اور بے کسوں کا رب تو ہی ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ مجھے تو کن کے سپرد کرتا ہے؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روئی روا رکھتا ہے، یا تو نے مجھ کو میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا ہے؟ پھر بھی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان باتوں کی کیا پرواہ؟ کچھ بھی ہو، میری سمائی تیری عافیت کی گود میں ہی ہے، اور تیرے چہرے کی وہ جگمگاہٹ جس سے اندھیریاں روشنی بن جاتی ہیں، میں اس نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ اس سے دنیا اور آخرت کا سدھار ہے۔ مجھ پر تیرا غصہ بھڑکے، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر تیرا غضب ٹوٹے، اس سے تیرے سائے میں آتا ہوں۔ منانا ہے، اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ قابو ہے، نہ زور ہے، اعلیٰ اور عظیم اللہ ہے۔ دل کی اس کیفیت کو آپ نے دیکھا، دعوت کی لگن اور اس کی خاطر طائف کا یہ پرمشقت سفر، اپنے رب پر بھروسہ اور اس کی رضا کی تلاش، یہ رنگ تو حویدہ ہی ہیں۔ کچھ رنگ اور ہیں جو دراصل آپ کو دکھانا مقصود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر نوجوان ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجیے۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا کے اوپر ایمان نہیں لائے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور خدا واحد کی پرستار ہوں گی۔ ایک لکھنے والے کے الفاظ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت و رافت تھی، خلق خدا پر لامتناہی شفقت اور صبر و استقامت کی حیرت انگیز مثال تھی۔ مخلوق کے لیے بے پناہ تڑپ، پیغام حق پر انتہائی یقین، اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا جو نادر نمونہ اس ارشاد میں ملتا ہے، سرگزشت عالم میں کوئی دوسری نظیر نظر نہیں آتی۔ عالم انسانیت کے دوسرے برگزیدہ وجود کے قدم ہائے مبارک شفقت علی الخلق کے اس بلند ترین مقام تک پہنچ نہ سکے۔ بحوالہ ابوالکلام آزاد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 152۔ باغ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی راہ لیتے ہیں اور اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہاں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کی دعوت کا جو جواب دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے پاس یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، جو چاہیں اسے حکم دیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ سلام عرض کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پورا اختیار ہے، ارشاد ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر، جن میں طائف محصور ہے، اس شہر کو پیس کر رکھ دوں۔ ذرا دیکھیے، جس کے گھٹنے توڑے گئے، ٹخنے چور کیے گئے، اب اس کے قابو میں کیا نہیں ہے، اور جو اختیار دیا گیا کیا وہ پھر چھینا گیا؟ جسے پتھر کے ٹکڑوں سے پٹوایا گیا تھا، اسی کو اختیار دیا گیا کہ وہ پہاڑوں سے اس کا جواب دے سکتا ہے اور بآسانی دے سکتا ہے۔ اب دیکھو، جسے جبال ملے، ملک الجبال ملا، وہ اپنی قوت سے کیا کام لیتا ہے؟ جنہوں نے اس کو ہلکایا تھا، کیا اس پر ان کی زندگی کو وہ بھاری کرے گا؟ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، اور اس کا حق تھا کہ جنہوں نے اس پر پتھراؤ کیا تھا ان کو سنسار کر دے۔ بحوالہ گیلانی النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 65-67۔ لیکن وہی تاریخ جس نے قوم نوح کے طوفان، قوم عاد کی آندھی، قوم سمود کی چنگھاڑ اور کڑک، قوم لوط کی پتھروں کی بارش اور موسیٰ علیہ السلام کے دریا کے واقعات کو ریکارڈ کیا ہے، اسی تاریخ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بھی محفوظ رکھا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے سے فرمایا جا رہا ہے، میں مایوس نہیں ہوں کہ ان کی پشتوں سے خدا تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہ بنائیں۔ کتنی خوبصورت
دل ربا ہے طائف کی یہ پوری متحرک تصویر، اس پر دل کیوں نہ آئے؟ محبت کا کیسا ابلتا چشمہ ہے، کیسی فراوانی ہے رحمت کی، کتنی شفقت ہے اپنے رب کے بندوں پر، امید کی کتنی محفوظ چٹان ہے جس پر دعوت کی کشتی لنگر انداز ہے۔ اپنوں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، دشمنوں سے کتنے محبت کرتے ہیں، اچھی بات کا تو سبھی اچھا جواب دیتے ہیں، کتنے ہیں جو گالیوں اور پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں۔ جذبہ انتقام نہیں، نفرت نہیں، غیظ غضب نہیں، غصہ نہیں، گالیاں نہیں، اپنے اوپر زوم اور غرور نہیں، طاقت کا غلط استعمال نہیں، بلکہ دل سوزی ہے، ہمدردی ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، زندگی کا پیغام ہے۔ طاقت کا اگر کہیں استعمال ہے تو کم سے کم ہے، بقدر ضرورت ہے، صرف اس لیے ہے کہ اب طاقت کے استعمال کے بغیر فتنے کا استحصال ممکن نہیں، نہ کہ اس لیے کہ فتنہ اور پھیل جائے۔ سب سے بڑھ کر فکر اس بات کی ہے، سوز و تڑپ اگر کسی چیز کے لیے ہے تو صرف اس لیے ہے کہ دل مسخر ہوں، اپنے رب کے آگے جھک جائیں، ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو دعوت حق پر لبیک کہیں اور ساتھ آ جائیں، آج نہ ہوں تو کل ہوں۔ یہ تصویر مجھے بار بار یاد آتی ہے، کشمکش اور مخالفت میں، بحث اور جدل میں، ہنگاموں اور لڑائیوں میں ہم اکثر اس تصویر کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ہماری لڑائی مرض سے ہے، مریض سے نہیں۔ ہمیں نفرت برائی اور بدی سے ہے، برے انسان سے نہیں۔ برے انسان کو اسی وقت کاٹ کر پھینکا جاتا ہے جب شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اس تصویر کو دیکھیے اور خود کو دیکھیے، کیا آپ کے اندر اتنی محبت، نرمی، شفقت، دل سوزی، حوصلہ، صبر اور قوت ہے کہ آپ گالیاں اور پتھر کھائیں اور ان کا جواب دعاؤں سے دیں؟ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں اور آپ پھول برسائیں؟ آپ کو ٹھکرایا جائے اور آپ امیدیں باندھے رکھیں؟ آپ کو کاٹا جائے اور آپ جڑیں؟ آپ پر ظلم کیا جائے اور آپ معاف کر دیں؟ آپ کو محروم رکھا جائے اور آپ دیتے رہیں؟ یہ ضرور ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بلانے کے لیے، عمل صالح کے لیے اور اسلام پر جم جانے کے لیے اسی کی ضرورت ہے۔ یہ قیمتی دولت اسی کو ملتی ہے جو بڑا قسمت والا ہو۔ قسمت والا وہ ہے جو صبر کی صفت سے مزین ہو۔ یہی ارشاد ربانی ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلم ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہتر ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ سچی بات آپ سے کہہ دوں، جب تک آپ کے اندر یہی عزم و حوصلہ نہ ہوگا، یہی محبت و شفقت نہ ہوگی، اس وقت تک آپ لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب نہ ہوں گے۔ داعی کسی کا ذاتی حریف اور دشمن نہیں ہوتا، وہ لڑتا ہے تو جذبہ خیرخواہی سے مجبور ہو کر لڑتا ہے، مارتا ہے تو اس دلسوزی سے جس دلسوزی سے سرجن ایک گلے سڑے عضو کو کاٹ کر پھینکتا ہے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اب میں اپنے البم کے تیسرے حصے سے 3 تصاویر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ان تصویروں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارا کار دعوت کس منزل کی طرف لے جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ 5ویں تصویر، زندگی بشرط بندگی۔ مکہ سے مدینہ کی طرف چلیے تو راہ میں ایک چھوٹا سا قصبہ آتا ہے، اس کا نام بدر ہے، جہاں راستہ ساحل بحر احمر سے مڑ کر مدینے کا رخ کرتا ہے۔ وہاں سے کچھ دور چاروں طرف
چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور بیچ میں ایک وادی اور ریگستانی میدان ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال ہے اور اس میدان میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے جو انسانیت کے قافلے کو موت کے راہ سے ہٹا کر ایک دفعہ پھر زندگی کی شاہراہ پر گامزن کر دے گا۔ ایک طرف اس وقت کی جاہلیت کے مرکز مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار اور ان کی قوت موجود ہے، اور دوسری طرف وہ قوت موجود ہے زندگی رب لا شریک کی دعوت پر 15 سال میں جمع ہوئی ہے۔ اس میں وہ سرمایہ انسانی بھی موجود ہے جو مکہ سے چن چن کر جمع کیا گیا، اور وہ بھی جس نے مدینہ سے اس پکار پر لبیک کہا۔ باطل کو غالب کرنے کے لیے 1000 کا لشکر ہے جس کے پاس گھوڑوں اور تلواروں کی کوئی کمی نہیں۔ حق کی حمایت کے لیے 313 کی جمعیت جس کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں اور تلواروں کی بھی قلت ہے۔ بدر کے اونچے ٹیلے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک سائبان سا بنا دیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز ساتھی میٹھی نیند سو گئے، کیونکہ اللہ نے ان پر یہ نیند طاری کر دی تھی تاکہ وہ خوف و ہراس سے نجات پائیں اور ان پر امن کی کیفیت طاری ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رب اور مالک کے آگے کھڑے ہیں جس نے آپ کو اپنے کار رسالت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ کبھی دست بستہ کھڑے ہو کر مناجات کرتے ہیں اور کبھی پیشانی خاک پر ٹیک دیتے ہیں۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اتنی بڑی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ حضور پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ بے خودی اور محویت کے عالم میں چادر مبارک کندھے سے گر گر پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی تھی، لیکن سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے، خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو پوجا نہ جائے گا۔ بہاولہ شبلی نعمانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول صفحہ 321۔ نیاز اور ناز کے انداز تو ہیں ہی دل میں اتر جانے والے، لیکن ان سے گزر کر نظر اس پر ڈالیے کہ رہتی دنیا تک اس امت کی زندگی کس شرط کے ساتھ مشروط کی جا رہی ہے۔ یہ نفس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری بندگی نہ کی جائے گی۔ گویا کہ آج ان کو زندگی مل گئی تو ان کا اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کا ہر سانس انسانوں کو تیری بندگی کی طرف لانے کے لیے وقف ہوگا۔ اس دعا میں التجا اور طلب بھی ہے، ایک عہد و پیمان بھی ہے، اظہار مقصد بھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ امت نہ ہوگی تو حکومتیں نہ ہوں گی، ان کی کار فرمائیاں نہ ہوں گی، کارخانے اور فیکٹریاں نہ ہوں گی، سائنس اور ٹیکنالوجی نہ ہوگی، دولت اور پیداوار نہ ہوگی۔ نہیں، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن ان کا رشتہ رب کائنات کی بندگی سے کٹ جائے گا، گویا کہ ان کی روح نکل جائے گی۔ پھر یہ سب مظاہر تمدن اور یہ ساری انسانی ترقیاں انسانیت کو زندگی کی طرف نہیں بلکہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گی۔ بدر میں فتح ہوئی، گویا اس عہد و پیمان پر دستخط ہو گئے، معاہدہ پکا ہو گیا۔ آج اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو اپنے سے ایک ہی سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اس راہ پر گامزن ہیں جس پر چل کر ہم بھی اس نیاز اور ناز سے اپنے رب سے سوال کر سکیں، زندگی اور کامیابی کا اور حیات و کامرانی کی بشارت کے مستحق ٹھہریں، خلافت ارضی کا وعدہ، غلبہ دین کا وعدہ، خوف سے نجات اور امن کا وعدہ اس ایمان اور عمل صالح سے مسلح جماعت کے لیے ہے جس کی کیفیت یہ ہو کہ بحوالہ قرآن صرف میری بندگی کرتے ہیں اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ چھٹی تصویر، نشان منزل۔ اب دوسری تصویر دیکھیے۔ کار دعوت کا ابتدائی دور ہے۔ اب تک گنتی کے چند نفوس نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اتباع و اطاعت اور جہاد و جانثاری کا عہد کیا ہے۔
جنہوں نے عہد کیا ہے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ کسی کو گرم ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، کسی کو رسیوں اور زنجیروں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کسی کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو اس وقت تک انگاروں پر لٹائے رکھا کہ پیٹھ کی چربی نے پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تصویر اب ان کے الفاظ میں دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی چادر آپ کے سر کے نیچے تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت اور مصائب کا گلہ کیا اور عرض کیا، آپ ہمارے لیے نصرت طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ میری یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے اور جن کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا وہ اس طرح کے تھے کہ ان کو پکڑا جانا تھا۔ ان کے لیے ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، اس میں ان کو زندہ ڈال دیا جاتا تھا، آرا لایا جاتا تھا اور ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں پر سے نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ خدا کی قسم، اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، اور اس اندیشے کے علاوہ کہ کوئی بھیڑیا اس کے جانوروں کو نقصان نہ پہنچا دے، کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس دنیا میں اپنی دعوت کی منزل سر کی آنکھوں سے دیکھیے، ایک صرف خدائے واحد کی بندگی اور دوسرے اس کے نتیجے میں ایسا معاشرہ جہاں انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم نہ کر سکے، طاقتور کمزور ہو جائے، اگر وہ کسی کا حق مارے یا کسی پر ظلم کرے، اور کمزور طاقتور ہو جائے اگر اس کا حق مارا جا رہا ہو اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ ایک بکری بھی کسی دور افتادہ علاقے میں بھوک سے مر جائے تو اس کے تصور سے حکمران لرزہ براندام ہو جائیں۔ سوچئے، کیا آپ کی دعوت اور پیغام ان منازل کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہی سارے انبیاء کی دعوت اور مشن کا خلاصہ ہے۔ صرف اللہ کی بندگی کرو۔ ہر ایک نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا، اور سب رسولوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا۔ اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ الحدید آیت 25۔ اور جہاد کے ذریعے، سیاسی طاقت کے ذریعے قسط و عدل کے قیام کو ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا کام قرار دیا گیا، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ الحدید 25۔ 7ویں تصویر۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس کار دعوت کا اصل حاصل اس نظام عدل کے قیام سے ماورا ہے۔ قبول کریں یا نہ، قسط اور انصاف پر مبنی معاشرہ وجود میں آئے یا نہ آئے، ہمارا یہ حاصل اور ہماری یہ منزل تو بالکل کھری ہے، اس کے ہاتھ سے جانے کا سوال ہی نہیں۔ یہی ہماری اصل کامیابی ہے، یہ منزل ہے جنت کا حصول اور نار جہنم سے نجات۔ یہ ضرور ہے کہ اس مقام کا پختہ وعدہ ان سے ہی کیا گیا ہے کہ جو انسانوں کی زندگی رب اور قسط کی طرف لانے کی جد و جہد میں اپنا سب کچھ لگا دیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں، لیکن اصل منزل اور مقصود ہے یہی جنت۔ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں،
خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں ضرور معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آل عمران 195۔ دیکھے بغیر اس جنت کا ایک حقیقت بن جانے کی، اس کے عوض ساری زندگی کا سودا چکا دینے کی، اس کی طلب میں سب کچھ لٹا دینے کی، اس کی طرف لپک کر دوڑنے کی، یہیں اس کی خوشبو سونگھنے کی، اس کے میووں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی، اتنی تصویریں میرے البم میں ہیں کہ ان کو اس وقت دکھانا ممکن نہیں۔ پھر کسی وقت میں آپ کو البم کے اس حصے کی سیر کراؤں گا۔ چند مناظر جلدی سے دیکھ لیجئے۔ یہ انس رضی اللہ عنہ بن نضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر بھی جنت کی ایسی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آئی کہ حوصلہ پست نہ ہوا اور زخموں سے چور جسم کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ عمیر رضی اللہ عنہ بن حمام ہیں۔ جنت کی طرف تیزی سے لپکنے کی دعوت سنی تو اتنا انتظار بھی گراں گزرا کہ ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ ختم ہوں، کھجوریں پھینک دیں اور جنت کی طرف لپک کر چلے گئے۔ یہ حرام رضی اللہ عنہ بن ملحان ہیں۔ میدان جنگ میں دشمن نے پیچھے سے نیزہ مارا، آپ زمین پر گرے تو جان نکلنے سے پہلے چہرہ فرحت مسرت سے تمتما رہا تھا اور کامیابی نگاہوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ زبان پر یہ الفاظ تھے، یعنی رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ ابو الدحاحہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جنت کا باغ ان کے لیے اتنا یقینی، اتنا قریب اور اتنا بیش قیمت تھا کہ اپنے بہترین باغ کو ایک یتیم بچے کے حوالے کر کے اس باغ کا سودا کر لیا۔ اپنا باغ دے کر بھی دل خوشی سے سرشار تھا۔ محبت فاتح عالم۔ 8ویں تصویر، رؤوف رحیم۔ ایک تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر ہے جو المصور نے ہم کو عطا کی ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم دل ہو، اور اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کرو۔ آل عمران 159۔ دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا کسی نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری بھلائی کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رؤوف رحیم ہے۔ التوبہ 128۔ دیکھیے جماعت کو جوڑے رکھنے والی چیز صرف دعوت کی سچائی نہیں ہے، داعی کے قلب و مزاج اور برتاؤ کی نرمی بھی ہے تو یہ اللہ ہی کا عطیہ، لیکن یہ نہ ہوتا تو لوگ جمع نہ رہتے، بکھر جاتے۔ اس شفقت و رحمت کا تصور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جس کو عیاں کرنے اور ہماری نگاہوں کے سامنے لانے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے وہ دو لفظ استعمال کیے جو خود اس کی اپنی صفات کا بھی مظہر ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اسی لینت اور رافت اور رحمت کا نتیجہ تھا کہ وہ قوت جمع ہوئی کہ جس نے 100 سال کی مدت میں اٹلانٹک کے ساحل سے لے کر دریائے سندھ کے کنارے تک اور یورپ سے لے کر چین تک اسلام کو دعوت پہنچا دی، اسلام کو غالب کر دیا۔ 9ویں تصویر، خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ دوسری تصویر بھی بڑی خوبصورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے تھے کیونکہ قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر کے اس معاہدے کو توڑ چکے تھے۔ ادھر قریش اس شش و پنج میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس معاہدے پر قائم ہیں یا نہیں۔ یہ بہترین موقع تھا کہ خاموشی سے مکہ کو اس رب کے لیے مسخر کر لیا جائے جس کا گھر وہاں تھا، بغیر اس کے کہ کچھ تو خون ہو۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تیاریاں خاموشی سے اور مخفی ہو رہی تھیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ ایک بدری صحابی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مکہ کے سارے ہی لوگوں کے بااثر رشتہ دار مدینہ میں ہیں جو ان کو بچا لیں گے۔ میں بے اثر آدمی ہوں، بہتر ہے کہ ان کو اطلاع کر دوں تاکہ وہ اپنی جان بچا لیں۔ حضور کی کامیابی تو یقینی ہے، اس اطلاع سے کیا نقصان پہنچے گا؟ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کو خط دے کر مکہ روانہ کر دیا۔ ایک طرف تو ان کی آنکھ اس منظر کا احاطہ نہ کر سکتی تھی جب رؤوف رحیم اور رحمت للعالمین سارے مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرنے والے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ دوسری طرف انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خط کی خبر دے سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی تو آپ نے فوراً قاصد دوڑا دیے، عورت پکڑی گئی اور خط نکل آیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا معاملہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ گفتگو شروع ہوئی کہ کیا سزا دی جائے۔ کسی بھی قانون کے تحت یہ غداری کا جرم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا کہ گردن زدنی ہے، لیکن وہ شخصیت تو رؤوف رحیم تھی جس کو فیصلہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب رضی اللہ عنہ کا اتنا سنگین جرم معاف کر دیا۔ یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ جماعتوں کا شیرازہ سختی اور شدت سے نہیں بنتا، نہ اس سے مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ سختی بعض دفعہ انتشار سے بچانے کے لیے، فتنے کے استیصال کے لیے، اصلاح کے لیے، خرابی سے بچانے کے لیے، رکھنے بند کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن جماعتوں کو کوئی چیز اگر ناقابل تسخیر قوت بناتی ہے تو وہ عفو درگزر اور رحمت اور محبت کی پالیسی ہے کہ محبت ہی فاتح عالم ہے۔ اب اس تصویر کو سامنے رکھ کر آپ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ دیکھیں، اپنے لیڈروں کا برتاؤ دیکھیں اور جائزہ لیں کہ آپ اس اسوہ سے کتنا قریب اور کتنا دور ہیں۔ عفو درگزر اور شفقت و رحمت کی تصویریں میرے پاس بے شمار ہیں، اور یہ سب میں آپ کو اس تھوڑے وقت میں نہیں دکھا سکتا، لیکن دو تصویریں اور دیکھ لیجئے کہ یہ تعلیم و تربیت اور احکام کے نفاذ میں شفقت اور نرمی کو اجاگر کرتی ہیں۔ 10ویں تصویر، شفیق معلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، صحابہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اعرابی آیا، سنگریزوں کا فرش تھا، اس نے کھڑے ہو کر پیشاب شروع کر دیا۔ مسجد میں پیشاب، لوگ دوڑے کہ اس کو روکیں، شاید مار بھی دیتے۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، گویا کہ وہ اب اپنی حاجت تو پوری کر لے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلا کر بہت شفقت سے سمجھایا کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے، یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہ اللہ کی یاد، نماز اور قرآن پڑھنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس پر پانی کا ایک ڈول ڈال کر پاک اور صاف کر دو، تم کو نرمی کرنے والا بنایا گیا ہے، نہ کہ سختی اور تنگی کرنے والا۔ ایک شخص پانی کا ایک ڈول لایا اور گندگی کو دھو کر صاف کر دیا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ ہمارے چاروں طرف جب لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو کیا ہم اصلاح تعلیم کا کام کرتے ہیں؟ اس صبر و تحمل اور شفقت و رحمت کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، سختی اور تنگی کی تصویر ہوتے ہیں، یا نرمی اور وسعت کی؟ 11ویں تصویر، کہاں دل نواز تجھ سا، کہاں چارہ ساز تجھ سا۔ ایک دفعہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تباہ ہو گیا۔ ارشاد ہوا کیوں؟ بولے میں نے رمضان میں بیوی سے ہم بستری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو۔ بولے غریب ہوں، غلام کہاں سے لاؤں؟ ارشاد ہوا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ بولے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولے اتنا مقدور نہیں۔ اتفاق سے کہیں سے نبیل بھر کر کھجوریں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریبوں کو خیرات کراؤ۔ عرض کی اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، سارے مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے اور فرمایا
اچھا تم خود ہی کھا لو۔ بحوالہ بخاری و شبلی نعمانی و سلیمان ندوی سیرت النبی۔ لائف سٹائل۔ اب میں اپنے البم کا ایک اور حصہ کھولتا ہوں اور آپ کو ایک ایسی تصویر دکھاتا ہوں جس میں آپ داعی کی زندگی کا وہ پہلو دیکھیں گے جس کو آج کل لائف سٹائل کہا جاتا ہے۔ آج کی صحبت میں بس یہ آخری تصویر ہے جو پیش خدمت ہے۔ 12ویں تصویر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ اس تصویر کو کھینچنے والے ہیں حضرت عمر بن الخطاب۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ حاضر ہوا تو نظر آیا کہ گھر میں ساز و سامان کی کیا کیفیت ہے، جس میں مبارک پر صرف ایک تہمد ہے، ایک کھری چارپائی ہے، سرہانے ایک تکیہ پڑا ہے جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہیں، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی ہے، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس کھونٹی پر لٹک رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت نے رونے کا سبب دریافت فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روں چارپائی کے باندھ سے جس میں اقدس پر بدھیاں پڑ گئی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کی کوٹھڑی ہے، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ ارشاد ہوا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت۔ بحوالہ شبلی نعمانی میں سلیمان ندوی سیرت النبی۔ جس کو دنیا کا سب کچھ مل سکتا تھا اس نے کچھ نہ لیا، جس کے پاس سب کچھ آیا اس نے سب دے دیا۔ جو قیصر و کسریٰ کی طرح عیش و آرام سے زندگی کے شب و روز آراستہ کر سکتا تھا اس نے فقیری سے زندگی سجا لی۔ روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اچھا کھایا بھی، اچھا پہنا بھی ہے۔ دست کا بھنا ہوا گوشت مرغوب تھا، جب ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے۔ خوشبو کا استعمال کثرت سے فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ بازار سے شامی جبہ خریدا، گھر آ کر دیکھا تو اس میں سرخ دھاریاں تھیں، جا کر واپس کر آئے۔ کسی نے یہ واقعہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ منگوا کر لوگوں کو دکھایا جس کی جیبوں اور آستینوں اور دامن پر ڈیبا کی پٹی تھی۔ بحوالہ ابو داؤد۔ بات یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیرو کے لیے اس طرح کی زندگی بسر کرنا فرض اور لازمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حرام کر سکتے تھے۔ اس تصویر کا اصل رنگ یہ ہے کہ راہ حق پر چلنے کا فیصلہ آخرت کو اختیار کرنے کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد کم سے کم وہ افراد جو ساری دنیا کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں لانے کا انقلابی مقصد لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دل کو اور زندگی کو دنیا بنانے کی ایسی فکر سے بالکل خالی ہونا چاہیے جس کی قیمت آخرت کا نقصان ہو، یعنی اس زندگی میں آخرت کے لیے جد و جہد کا نقصان۔ جس قسم کی فکروں سے اہل دنیا کے دل آباد ہوتے ہیں، جس سے ان کے دل خالی ہونا چاہیے۔ اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو تمہاری نگاہ بھٹکنے نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھٹک کر ان لوگوں کے لیے لائف سٹائل پر جم جائے جن کی ساری خوشحالی اس دنیا تک محدود ہے۔ ان کے عالیشان گھر ہیں جو سنگ مرمر سے مزین ہیں، خوشنما باغات ہیں ان کے گھروں میں، بیش قیمت قالین ہیں، صوفے ہیں، فرنیچر ہے، ان کے پاس ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ان کے بینک بیلنس بھی اونچے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز تمہارے لیے حرام نہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز تمہارا مقصود نہیں، تمہاری منزل نہیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کی قیمت دعوت حق کے کام کا نقصان، راہ حق کا ضیاع ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اس سے صرف نظر ہی بہتر ہے۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے۔
وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ ہاں، تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دل میں سجائیں، رنگ میں رنگ جائیں۔ یہ میرے البم کے 5 مختلف حصوں کی 12 تصویریں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں۔ یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو بڑے چاو سے اپنے دل کے فریم میں سجا لیں، بڑی احتیاط سے انہیں محفوظ کر لیں۔ آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کے دل ان تصویروں پر ہمیشہ مرکوز رہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنی روش اور اقدار کو دیکھیں، اپنے کردار، اخلاق اور اعمال کا جائزہ لیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سارا حسن و جمال اس زندگی میں سمٹ کر آ گیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ جس کو حسن کی تلاش ہو وہ عشق و محبت اور طلب کے کشکول لے کر اس زندگی کے پیچھے چل پڑے۔ یہ حسن و جمال کا بیان اس لیے نہیں کہ صرف سنا جائے، پڑھا جائے، لکھا جائے، اس پر ہم اشش کریں، جذبات میں تموج اور آنکھوں میں نمی آ جائے، لیکن ہمارے عمل پر اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر جذب کریں، خود کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں لگ جائیں، اس کے رنگ میں رنگ جائیں۔ وہی مقاصد ہماری زندگی کے مقاصد ہوں، وہی طرز اور روش اور وہی ادائیں ہماری ہوں جو اس اسوہ کے ہر پہلو سے جھلکتی ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ راستہ اور طریقہ کیا ہے جس سے ہمارے اندر اتنا شوق طلب اور عزم، اتنی آرزو اور حوصلہ، اتنی ہمت اور استعداد پیدا ہو کہ ہم اس عالی شان اسوہ کی پیروی کر سکیں۔ ہماری زندگی میں بھی اس کا حسن و جمال کسی نہ کسی درجے میں جھلکنے لگے۔ آپ کے سوال کا جواب اس آیت قرآنی کے اگلے حصے میں موجود ہے، جس کا پہلا حصہ اس اسوہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ آیت کو پورا پڑھیں، وہ طریقہ واضح ہو جاتا ہے جس سے آپ وہ زاد راہ حاصل کریں کہ جس سے آپ یہ سفر طے کر سکیں۔ فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ اور یوم آخرت کی امیدواری اور کثرت سے اللہ کا ذکر، یہ دو چیزیں اگر آپ میں ہوں تو آپ کا راستہ آسان ہے۔ یہاں اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے کا ذکر نہیں بلکہ یرجو کا لفظ ہے۔ گویا کہ ضرورت قول و قرار والے ایمان کی نہیں، ضرورت اس ایمان کی ہے جو زندگی کی ساری امیدیں، ساری تمنائیں اور آرزوئیں، سارے مقاصد اور توقعات، ساری تگ و دو اللہ اور یوم آخرت پر مرکوز کر۔ آپ بیان سیرت کو جتنا بھی سنیں اور جتنا بھی پڑھیں، ساری امیدیں دنیا سے کاٹ کر اللہ اور یوم آخرت سے جوڑے بغیر اور کثرت سے اللہ کی یاد کے بغیر آپ کو جس ہمت اور عزم اور جس جذبہ اور روح کی ضرورت ہے اس کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ اللہ کے ذکر کے معنی بہت وسیع ہیں، اس کی تصدیق، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تکبیر، اس کا شکر، اس کی وحدانیت کا اقرار و اعلان، اس کے آگے کھڑا ہونا، اس کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا، اس کے گھر کے گرد چکر لگانا، یہ سب اللہ کے ذکر کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس ذکر الہی کے ایک بہت اہم معنی یہ بھی ہیں کہ آپ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اس کے دین کا چرچا کریں، اس کی خاطر تگ و دو اور قربانیاں دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اس جابر و قاہر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اور اللہ کے بندوں کو اس کی غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ اس وقت انہوں نے اپنی کم مائگی، اپنے سر و سامان کی کمی، اپنی زبان کی لکنت اور کمزوری کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ میرا سینہ کھول دیں، میرا کام میرے لیے آسان کر دیں، میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری زبان کو سمجھیں، اور پھر عرض کیا کہ تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، تاکہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ کسی گوشے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے نہیں جا رہے تھے بلکہ ایک جابر بادشاہ کے دربار میں دعوت اللہ کا کام کرنے جا رہے تھے، اور اس کام کے لیے ہی انہوں نے تسبیح اور ذکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا تو فرمایا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یاد میں کوتاہی کر جاؤ۔ یہاں بھی ذکر کا لفظ ہے جو صاف صاف دعوت اللہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔
ایک اور مقام پر غور کیجئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ اپنی بہترین بشارت کو مربوط کیا ہے اور فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آیت بڑی خوبصورتی سے قرآن میں دو حصوں کے درمیان لا کر جڑ دی گئی ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جہاں قبلہ بدلنے کا حکم ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ اب دنیا کے اندر ایک نئی امت مسلمہ وجود میں آ رہی ہے جو اللہ کی دعوت کی علم بردار ہوگی۔ پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ کتاب کی تلاوت کریں، لوگوں کا تزکیہ کریں اور انہیں حکمت کی تعلیم دیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، اس میں فرمایا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ پھر اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ کہنے اور سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، کھیتی باڑی کے نقصان سے اور جان کے نقصان سے، ہر چیز سے آزمائیں گے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان لا کر اس آیت کو جڑ دیا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور شکر کرو، ناشکری نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے تم پر ہدایت کا دروازہ کھولا ہے، اس راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے، اس دروازے میں داخل ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ میرا احسان ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بھول جاؤ اور ناشکری کرنے لگو، اور مجھے یاد کرو، ایسی یاد جس کی راہ میں آزمائشیں آئیں گی اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ ایک پہلو سے اور غور کریں، غار حرا میں پہلی وحی آئی تو اقرا کا پیغام لے کر آئی، دوسری وحی اتری تو قم فانظر، کھڑے ہو جاؤ اور متنبع کرو کا حکم لے کر آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی وحی نماز کے بارے میں آتی، روزے کے بارے میں آتی، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں آتی، اسلام کے دوسرے احکام آتے، پہلا حکم یہ آیا کہ پڑھو کہ تم اللہ کے پیغام سے واقف ہو، اور دوسرا حکم بھی آیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کا فریضہ ایسا ہے کہ جس سے کسی صورت میں مفر نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کے اسوہ میں جو سب سے غالب چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو خبردار کرنا اور اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور اللہ کی کبریائی قائم کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اسوہ حسنہ کی تصویریں آپ کو پکارتی ہیں اور دعوت دیتی ہیں کہ آپ کے گرد و پیش، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، آپ کے دفتر میں، کارخانے میں، آپ کے گھر اور خاندان میں جس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے، آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں کہ اس کو پہنچائیں۔ ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص ہے جو اللہ کے پیغام کو جانتا تھا، اس کو پھیلانے اور غالب کرنے کا مدعی بھی تھا، اس کے اوپر حق واضح تھا، لیکن اس نے اس حق کو ہم تک نہیں پہنچایا ہے۔ دعوت اللہ کی ذمہ داری اور جواب دہی کا یہ شدید احساس اپنے اندر پیدا کیجئے، شب و روز اسی مقصد اور دھن میں لگے رہیے، دل سوزی اور محبت کے ساتھ کام کیجئے، اپنے رب سے محبت کیجئے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، اس کی راہ میں ساتھ چلنے والوں سے محبت کیجئے، اپنے رب کی ہر مخلوق سے محبت کیجئے۔ کوئی وجہ نہیں کہ جو دعوت لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ ملک کے گوشے گوشے میں نہ پھیل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ صوتی کتاب ختم ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔